اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں جو لکھی، یہ کوئی حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین نے تو کوئی اپنی حدیث کی کتابیں نہیں لکھی، لیکن انہوں نے تیسری صدی ہجری کے اندر محسوس کیا کہ جو صحابہ کرام کا اہل بیت کا جو دین کا جو ٹرانسفر کرنے والا موڈ ہے اس کو ہم ریٹن فارم میں ایک جگہ سیو کر لیں۔ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی تھا انڈیویجول لیول کے اوپر، وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث ہیں کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں، اور یہ وہی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جن کے بارے میں سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ میں حضور کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا۔ پھر بعض اصحاب نے مجھے کہا کہ نبی الاسلام بھی تو انسان ہے، بعض اوقات غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تم ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، تو نبی الاسلام نے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ کیوں نہیں لکھ رہے، تو میں نے وہ عرض کر دیا، تو آپ نے فرمایا اپنی مبارک زبان کو پکڑ کے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ تو اصل موجود تھی، بعد میں پھر کتابیں تو ظاہر ہے تیسری صدی ہجری کے اندر باقاعدہ طور پہ بڑے پیمانے پہ کام ہوا، ویسے تو دوسری صدی میں بھی آلموسٹ کام ہو چکا تھا اس حوالے سے کہ الموطا امام مالک آ گئی تھی، لیکن میجارٹی کام تیسری صدی ہجری کے اندر آ کے ہوا ہے۔ تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر کاؤنٹنگ کرنا، تسبیحات کو گننا اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ پڑھنا وہی ہے، آپ نے اس پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی تو وہ غلط ہوگا، اگر آپ اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھنا، اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ تو اسلام میں اچھا طریقہ یہ قیامت تک جاری ہوگا۔ 1972 میں بوئنگ 747 کی پہلی پرواز سعودی عرب لینڈ کی تھی، اس سے پہلے جتنے لوگ حج کے لیے جاتے تھے نا 5 سالوں کے اندر ان کی تعداد ڈبل ہو گئی تھی۔ کسی بزرگ کی برکت سے نہیں، صرف ایئر لائن کا جو سفر شروع ہوا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیف سفر ہے، کہ ادھر 4 مہینے کا پیدل سفر، 3 4 ہفتے کا سمندری بحری جہاز کا سفر، اس میں سی سیکنس بھی ہوتی تھی، لوگوں کو وامٹنگ بھی 2 ہفتے، الٹیاں نہیں رکتی تھیں اس اسمیل کی وجہ سے جو سمندر کی ہوتی ہے، اور کہاں جناب آپ 4 گھنٹے میں اسلام آباد سے بیٹھیں اور جدے لینڈ کر جائیں اور پتہ ہی نہ چلے سفر کا۔ تو اس وجہ سے یہ تعداد اسی وقت 5 سالوں میں ڈبل ہو گئی تھی۔ تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہوا۔ تو اس طرح کے اچھے طریقے وقتاً فوقتاً جاری رہے، قیامت تک جاری رہیں گے، اور اس کی اصل وہ حدیث رہے گی جس کی نبی علیہ السلام نے خود یعنی اجازت دی ہے، بلکہ حکم فرما دیا اس حوالے سے کہ وہ آپ کو ترغیب دلا دی کہ آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب آج دنیا میں نہیں رہے، مولانا اسحاق صاحب دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی ویڈیو سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مولانا مودودی نے جو کام کیا ہے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ امام بخاری امام مسلم کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد بھی، صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، اور دوسرا علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے علمی کام کیا، ان کی وفات کے بعد بھی لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو ان تک ثواب پہنچتا ہے، اور تیسرا جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اولاد کے لیے تو خیر ویسے ہی ایک ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے صدقہ جاریہ بنایا ہے، وہ اصالہ ثواب پہ 10 طریقے، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے وہ بدعت والا کانسیپٹ جو انہوں نے لیا ہوا وہ بالکل غلط ہے۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں کہ ہر چیز کو بدعت کہہ دینا اور ہر چیز کو دین میں خود سے داخل کر دینا، یہ کہہ کے کہ جی اسلام میں تو اچھا طریقہ جاری کرنے کا حکم ہے۔ جب ہم یہ ساری چیزیں کلیریفائی کرتے ہیں نا تو پھر یہ ایک سٹیپ آگے طے کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی بدعتیں حلال کرنی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر شریعت کا حکم اسی طریقے سے اپلائی ہوتا ہے تو پھر ہر اس شخص کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ پھر یہ تفریق نہ آپ کریں کہ صحابی بدعت شروع کر سکتا ہے اور غیر صحابی نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کہتے ہیں دیکھ لیں پھر حضرت عمر نے بدعت شروع کروا دی، تراویح کی جماعت جو کروائی تو یہ تو بدعت تھی۔ اگر حضرت عمر کو یہ رائٹ ہے تو ہمارے بزرگان دین کو کیوں نہیں رائٹ؟ اس کا پہلے تو علمی جواب ہے، بلکہ پھکی والا جواب اسے کہیں۔ علمی جواب تو ہم
علم کی فیلڈ میں تو ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں، چاہے صحابی ہو یا غیر صحابی۔ پہلے پھکی والا جواب ہے کہ خلفائے راشدین کے لیے تو اسپیسیفکلی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ اسپیسیفکلی خلفائے راشدین کے مخالفین کے لیے بات ہوئی تھی، اور خلفائے راشدین کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، تمام صحابہ کے پیچھے نہیں، خلفائے راشدین کے پیچھے۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی انڈیویجول لیول کے اوپر کوئی ایسا کام کرے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہوگا، لیکن خلیفہ راشد اگر کوئی ایسا کام کرے گا نا، وہ ذاتی عمل نہیں ہوگا، وہ پبلکلی رپورٹ ہوگا اور لوگ اسے ہائی لائٹ کریں گے، اور اس ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے اپنا ڈیسیژن واپس لے لے گا۔ یہ آپ کو فرق سمجھ آیا؟ اس لیے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم قرار دیا گیا۔ اب اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، وہ پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا مجھے۔ مسئلہ 197 میرا تقلید کے اوپر ریکارڈڈ ہے، اور مجھ پہ اماموں کی گستاخی کا فتویٰ لگایا گیا۔ اس میں میں نے پھر صحابہ کرام سے مثالیں دی ہیں کہ وہ بھی اپنی غلطیوں کے اوپر رجوع کرتے تھے۔ چلیں تبرکن آپ لے لیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر اپنے دور خلافت میں قریب سے گزرے اور انہوں نے صرف تیکھی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ حضرت عمر انہیں کچھ کہتے، حضرت حسان بول پڑے، حالانکہ حضرت حسان ابن ثابت کوئی دلیر صحابہ میں سے نہیں تھے، وہ شاعر تھے، درویش ٹائپ کے تھے، اور انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ، تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا، اور وہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے دین سکھائے گا، میں خلیفہ راشد ہوں، میری بھی پیروی کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی اس بات کے اوپر گواہ لے کے آؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عمر کو یہ حدیث نہیں پتا تھی کہ نبی علیہ السلام نعتیہ اشعار سنتے تھے، تو اگر امام حنیفہ تک کوئی حدیث نہیں پہنچی تو کیڑی ٹینشن لینے دی لوڑ ہے تانوں۔ اچھا، پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف اشارہ کیا جو سامنے بیٹھے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں امیر المومنین، نبی علیہ السلام نعتیہ اشعار سنتے بھی تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو ان کے لیے دعا کی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح تو نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو قرآن میں آیا۔ تو حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایکسیپٹ کر لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا اس سے کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ایک سکہ راوی تصور کرتے تھے۔ یہ بھی بعض منکرین احادیث کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، اس کے اوپر الگ سے میری ایک ویڈیو ہے، وہ اختلاف ہو گیا تھا بعد میں، لیکن وہ ایک اور نوعیت تھی، اور اس میں ہم حضرت ابو ہریرہ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح اختلاف رائے دلائل کی روشنی میں کرنے کے اوپر خلفائے راشدین کبھی بھی اپنی پیروی کا حکم لوگوں کو نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں جی وہ حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروا دی تو انہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے؟ تو اب علمی جواب بھی اس کا سن لیں کہ حضرت عمر نے کوئی ایسا کام دین میں نیا جاری نہیں کیا کہ جو نبی علیہ السلام نے خود نہ کیا ہو۔ انہوں نے صرف تراویح کی جماعت کی سنت کو رینیو کیا، جو آلریڈی بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن تک تراویح پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ۔ چوتھے دن جب لوگوں کا ہجوم ہو گیا، آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے اور فجر کے وقت نکلے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہو، لیکن اس ڈر سے کہ یہ امت پہ نماز فرض نہ کر دی جائے میں اپنے حجرے سے نہیں نکلا۔ اور ایک روایت میں بخاری مسلم کی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ نفلی نماز ہے جو اپنے گھر میں ادا کرتا ہے۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ اس میں پڑھا کرو، اس سے برکت ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی۔ تو اس میں مجھے بتائیں جو کام نبی علیہ السلام نے 3 دن کیا اس کو کوئی 30 دن کر لے تو بدعت کیسے ہو گیا جبکہ وہ نفلی کام ہے؟ ہاں اگر حضور نے نہ کیا ہوتا، یا آپ کہتے کہ جی یہ کرنا حرام ہے، یا میں ہمیشہ کے لیے اسے منع کر رہا ہوں، اب کوئی بھی جماعت سے نہیں کرے گا، 3 دن آپ نے کیا، اصل چھوڑ دی، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ اب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے
کہ مسئلہ ان اٹینڈڈ رہا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو اسی طرح چھوڑے رکھا, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی پیروی کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھے, حضرت علی بھی اور حضرت ابوبکر بھی. لیکن ان کے اگینسٹ حضرت عمر اور حضرت عثمان, وہ بعض اوقات اپنا ذاتی اجتہاد بھی کرتے تھے, اس میں کچھ معاملات صحیح بھی ہوئے اور کچھ دونوں سے مس ہینڈل بھی ہوئے, جس کی وجہ سے آج ہمیں کئی لیکچر ریکارڈ کروانا پڑتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی ان دونوں میں خوبی تھی کہ وہ سنت سے ذرا بھی نہیں ہٹتے تھے. آپ کو پتہ ہے جب قرآن لکھنے کا معاملہ آیا ہے اس میں بھی حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا, وہی تو آپ نے لکھوائی تھی, لیکن ایک جگہ دو گتوں میں اس طرح جمع کر کے نہیں دیا امت کو. بہرحال خیر پھر انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ مشورہ اچھا ہے, ایکسیپٹ کر لیا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں نہ سے سٹارٹ کرتے تھے کہ پہلے میں دیکھوں گا حضور نے کیا ہے نہیں کیا, پھر آگے تکاں گے کہ یہ ضرورت ہے کہ نہیں. پہلے تو ہوگی نہ, پھر جب کاہل کوئی کر لے گا تو ٹھیک ہے وہ ہاں. یہ پوری تفسیر آپ کو بخاری میں مل جائے گی قرآن کی کتابت کے پوائنٹ آف ویو سے, جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس کے بعد. بہرحال یہاں پہ ان اٹینڈڈ رہا مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں. حضرت عمر کے بھی بخاری کے الفاظ ہیں کہ کچھ عرصہ شروع کے کچھ سال یہ ان اٹینڈڈ رہا مسئلہ. پھر حضرت عمر نے ایک دن مسجد میں آئے, بخاری کے الفاظ ہیں, دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں نا ایک ایک حافظ کو آگے رکھ کے تو نفلی نمازیں مختلف جگہ مسجد میں ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی تھیں, اس کو کوئی بدعت نہیں سمجھ رہا تھا, کیونکہ ہر بندے کو تو قرآن زبانی یاد نہیں ہے, اور اس وقت تو لوگ لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگ جانتے تھے. تو ایک ایک مرضی کا حافظ آگے کیا, ایک کونے میں قرآن سن لیا. ان کے لیے تو قرآن ایک مزے کی چیز تھی نا, جس طرح آپ رات کو سٹوری سن کے سوتے ہیں کیونکہ آپ کی اپنی زبان میں ہے, ان کے لیے تو قرآن ان کی اپنی زبان میں تھا, وہ تو انجوائے کرتے تھے اسے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ ٹولیوں کا سلسلہ جاری رہا. پھر حضرت عمر نے کچھ عرصہ تو دیکھا اپنے دور خلافت میں, پھر آپ نے کہا میں ان ساروں کو ایک امام کے پیچھے کیوں نہ جمع کروں. تو پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے اوپر یہ بہتان ہے کہ انہوں نے جماعت شروع کروائی, غلط ہے. کئی جماعتوں کی ایک جماعت کی جماعت شروع نہیں کروائی, جماعت خود حضور نے کروائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کو چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی تھی تم پہ فرض نہ ہو. تو حضور کے بعد تو وہی نازل نہیں ہونی تھی, اس لیے صحابہ کرام اپنے اپنی ٹولیوں میں پڑھتے تھے. اور حضرت تمیم داری کو اور ابی ابن کعب کو صحیح بخاری میں آتا ہے حکم دیا کہ انہیں نماز پڑھائیں. اور الموطا امام مالک میں الفاظ موجود ہیں کہ انہیں حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں ان کو. 8 نوافل ہوتے تھے اور 3 وتر, 11 رکعتیں پڑھتے تھے. 20 والی روایت بھی الموطا امام مالک میں, لیکن یزید بن رومان نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ نہیں پایا, وہ منقطع روایت ہے. 11 والی روایت موجود ہے, الموطا امام مالک کے اندر بھی ہے اور مشکات کے اندر بھی انہوں نے نقل کی ہے یہ روایت. اس کے بعد پھر وہ تابعی کہتے ہیں, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے اور لوگوں کو دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے الفاظ بولے, نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. یہاں بدعت سے مراد دین میں نیا کام نہیں تھا, ورنہ جب وہ یہ بول رہے تھے تو لوگ کہتے کہ حضرت اچھی بدعت کون سی ہوتی ہے. وہ ان کو پتا تھا کہ میں بدعت کن معنوں میں کہہ رہا ہوں. ایک سنت جو 3 دن تک تھی اسے رینیو کیا, پلس مختلف ٹولیوں والے اماموں کو ایک امام ان کے اوپر مقرر کیا ایک دین میں. یہ آپ سمجھ لیں یہ انہی معنوں میں تھی سنتن حسنتن. لیکن بدعت کا جو کہ لفظ انہوں نے یوز کیا اس سے لوگوں نے پلی لے لی کہ جی دین میں اچھی بدعت جاری کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بدعت کا لفظ بھی بول لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن کام آپ نے وہ کرنا ہے جو حضور نے خود کیا ہو. کرو جنی مرضی بدعت کرو, لیکن اس کی اصل دین میں موجود ہو. یعنی نبی علیہ السلام نے کبھی سفید پگڑی باندھی, کبھی کالی باندھی, کبھی آپ نے ٹوپی بھی پہنی, کبھی سرخ چادر بھی رکھ لی. ایک بندہ پوری زندگی سفید پگڑی باندھتا ہے, ہم اسے نہیں کہیں گے تم جو ہے وہ گناہ گار ہو, اصل موجود ہے باندھو. ایک صرف کالی باندھتا ہے, کوئی اعتراض نہیں, کرو. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سفید کپڑے نہیں پہنے, آپ نے سبز بھی پہنے, آپ نے سرخ بھی پہنے, آپ نے کالے بھی پہنے, میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے اس کے اوپر. لیکن ایک بندہ ہمیشہ ہی سفید کپڑے پہنتا ہے, ٹھیک ہے ہم اسے کہہ دیں گے اچھی بدعت ہے کرو, لیکن یہ بدعت اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ ایک سنت ہے. ہاں اس اعتبار سے بدعت ہے کہ حضور نے ہمیشہ سفید نہیں پہنے تھے, آپ نے مختلف رنگوں کے پہنے ہیں,
تو آپ ٹھیک ہے یہ کریں, ان معنوں میں کریں آپ جتنا مرضی, لیکن آپ اس کی اصل تو دیکھیں. میں اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں, گورا بھی ہماری بات کو سمجھ لے گا. تم لوگوں نے اس لیے نہیں سمجھنا کہ تمہارے بابے تمہیں غلط دین بتا گئے, تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ اب اس کی بات سنیں گے تو بابوں کا کیا بنے گا. بھائی بابوں کو چھوڑو, اپنی آخرت کی فکر کرو اور اپنا رشتہ اس شخص کے ساتھ مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.